بسم اللہ الرحمن الرحیم آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ویسے اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی ہے، اگر بندہ خوبصورتی آواز کے ساتھ پڑھے تو بندے کا دل روتا ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اور بھی پڑھوں۔ اور بھی پڑھو۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، اولئک اور وہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، آگ سے آمین آمین آمین۔ سے تہجد کا ٹائم ہے، اللہ ہمیں نیکوکار لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تحرموا، حرام نہ سمجھو، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ سمجھو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں پسند کرتا۔ نہیں کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رزق بھی دیا ہے تو ہم اتنی کنجوسی بھی نہیں کریں گے اور اتنا فضول بھی خرچ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں، جو حلال چیزیں ہیں، اللہ نے اس کی کھانے اور پینے کی حد دیا ہے، اجازت دی ہے، اور ہم بے شک یعنی حد سے نہیں بڑھنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ صحیح وہ بات ہے بات ہے اللہ۔ نا جو لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہم ابھی رزق بھی دیتے ہیں تو یہ میرے مولا ہمیں ساتھ دل بھی دے دے کہ ہم دوسروں کو بھی دے شامل کر سکیں۔ دیں، دے سکیں۔ آمین آمین۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کن فیکن ہے۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور کہا اسی سے جو اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے، ان کو تم مؤمنین تم بھی مؤمن، جس پر تمہارا ایمان ہے یعنی ایمان رکھنے والے۔ صحیح۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة۔ اللہ تمہارے فضول قسموں پر گرفتار نہیں کرے گا، مگر جو پکی قسمیں تم جان بوجھ کر اٹھاتے ہو، جیسے ہم کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ قسم ہے، ہم اللہ پہ قسم کھاتے ہیں، ان پر ضرور تمہیں پکڑے گا، ایسی قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو یعنی کھانا دینا، ٹھیک ہے، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی صحیح طرح، صحیح۔ یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے قسم اٹھائی ہے قرآن پہ یا اللہ پہ تو ہم کیا کریں، ہم بولیں گے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہوں، یعنی آج کل غلام تو نہیں ہے لیکن کھانا اور یہ کپڑے وغیرہ، صحیح صحیح۔ اگر وہ بھی ہم نہ کر سکتے ہیں فصیام 3 ایام، پھر ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے، ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھا بیٹھو اور اسے پورا نہ کر سکو، ویسی اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، انما الخمر شراب، جواب بتوں کی ستانے اور تیروں سے فال لینا، یعنی جو ہاتھوں کے لکیروں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر فال ڈالتے ہیں، سب گندے کام ہیں شیطان کے. ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. جو لوگ یہ کرتے ہیں، پال ڈالتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان سے بچو، ورنہ جس کو پتہ نہیں وہ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں سب چیزوں سے بچائے. آمین آمین. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انما یرید الشیطان، بے شک چاہتا ہے شیطان، ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے شیطان، ان یوقع، کہ وہ ڈال لے، بینکم العداوت، تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور نفرت، فی الخمر، اور نفرت ڈالی ہے فی الخمر، شراب میں، والمیسر، اور جو وہ کرتے ہیں لوگ، ہم جوا کرتے ہیں، اس کا آسان لفظ کیا ہے، شراب اور جی اور شیطان بہکاتا ہے نا، اس طرح نماز اور سے روکتا شیطان ہے. بکھاتا ہے اس کو. وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ روکے تمہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی ذکر سے، اللہ کے وعن ذکر سے، الصلاۃ، اور اللہ کی نماز نماز سے، اور عن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، بس کیا تم ہو، یعنی اس چیزوں سے تم باز آتے ہو یا نہیں، یا باز آنے والے یا نہیں. شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے. شیطان نے اللہ سے یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ اگر آپ مجھے جنت سے نکالنا چاہتے ہو تو مجھے صرف اتنا ہی حق دو، یعنی کہ میں 24 گھنٹے انسان کی رگوں میں ادھر ادھر جاؤں. تو اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچائے. بچائے. آمین ثم آمین. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ کی اطاعت، یعنی اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کے، وَاحْذَرُوا، اور تم ڈرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، انما علی رسول، انما کی علی رسول، ہمارے رسول، بلاغ المبین، یعنی ہمارے رسول کی پہچان ہے، مبین واضح طور پر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيهما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. البتہ جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اگر انہوں نے اس حکم سے پہلے کوئی ناجائز چیز کھا پی لی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ہم گناہ کر لیں یا ایک انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے بار بار فرماتے، اور قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اے انسان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم توبہ کر لو، تم توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو. اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان میرے خاطر میرے سامنے سجدے پہ بیٹھ جائے اور مجھ سے رو رو کے دعائیں کرے تو میں اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک تو اللہ ان پر تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ہے بشرط اب وہ اسی سے بچتے ہو، ایمان رکھتے ہو، یعنی وہ اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نیک عمل کرتے ہیں، یا نیک عمل بھی کرتے ہیں. ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی بھی اختیار کیا، واحسنوا اور نیکی کی. واللہ بشک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے محسنین نیک کرنے والوں کے، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو نیک ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نیکوکار نیک صالحوں میں شامل کر دے. آمین. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور اللہ کی نیک کرنے والوں کو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے آزمائے گا، اس باتوں کے ذریعے آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں زد میں ہوگا، یعنی جو لوگ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تاکہ اللہ یہ ظاہر کرے کون دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے. جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے. اللہ سمجھ. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام. یا ایہا الذین، اے ایمان والو، شکار نہ مارو، شکار نہ کرو جب تم پہ حرام ہے، یعنی یہ حرام ہے، حرام میں ہو، اور تم سے جو شخص جان بوجھ کر شکار کرے گا تو اس کا کفارہ اسی طرح کا ایک ایک جانور ہے جیسا اس نے شکار کیا، اور اس بات کا فیصلہ تم میں سے ہے. دو معتبر آدمی کریں گے، یعنی دو صحیح طرح آدمی، بڑے آدمی کریں گے. کفارے کا جانور حرام کعبہ تک پہنچایا جائے، یا کفارے کے طور پر محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھا جائے جسے ہم نے قسم کی وہ پڑھی ہے، تاکہ وہ شخص اپنے کسی کی سزا یعنی جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی قسم وغیرہ کھائے تو پھر اس پہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھیں گے، یا 10 مسکینوں کو کالا کھلائیں گے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں گے. اسی طرح یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے
اگر وہ ایک جانور کو بھی شکار کرے تو وہ اس کے بدلے کیا دے گی؟ ایک ہی صحیح طرح جانور دے گی. اسی سے پہلے جو ہو چکا اللہ نے معاف کیا. اللہ نے خود فرمایا کہ اے میرے بندے آپ ایک بار توبہ کرے گناہ سے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کے بعد آپ لوگ گناہ نہ کرے. ہو چکا تو اللہ نے معاف کیا، لیکن جو کوئی پھر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نافرمانی کا بدلہ لے گا. ٹھیک ہے؟ اور غالب ہیں اور بدلہ لینے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہے. ذو انتقام کے معنی ہی بدلہ لینے والا. بدلہ لینے والا. ہاں اس طرح ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا. تو مسلمان جو بھی کام کرتا تھا وہ درود شریف پڑھ کے کام کرتا تھا. تو یہودی نے اس کو دیکھ لیا اور پھر سوچا کہ یہ مسلمان کی اتنی مکمل ایمان ہے اللہ پہ اور رسول پہ کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے تو پھر درود شریف پڑھ کے تب کام کرتا ہے. تو یہودی نے یہ دل میں سوچا کہ اس مسلمان کا ایمان میں کیسا ختم کروں. تو پھر یہودی نے ایک سونے کی بہت قیمتی انگوٹھی بنائی اور اس مسلمان کے پاس ضمانت کے لیے رکھی گئی کہ یہ امانت اپنے پاس رکھ لے. تو مسلمان نے درود شریف پڑھ کے اس کو بولا ہے کہ اس درود شریف کی طاقت کی وجہ سے میں آپ سے یہ امانت رکھنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جب بھی آپ بولے تو میں امانت آپ کو واپس اس کی واپس دوں گا. تو جب مسلمان وہ امانت رکھتا تھا پہلے زمانے میں تو دروازے نہیں ہوتے تھے. تو پھر یہودی نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ اس نے انگوٹھی سنبھال کر کے رکھ لی. وہ رات کو گیا اور وہ انگوٹھی واپس لے کے گیا چوری کر کے. جب اس نے کل اس کو بتایا مسلمان کو کہ میں آ رہا ہوں اور آپ نے مجھے انگوٹھی دینا، اور وہ انگوٹھی بہت دور چلا گیا یہودی اور ایک دریا میں پھینک دیا. وہ یہودی نے ایک دریا میں انگوٹھا پھینک دیا. مسلمان نے بولا کہ انشاءاللہ میں آپ کا کل دعوت بھی کروں گا اور آپ کی امانت میں واپس انشاءاللہ اسی طرح دوں گا. جب وہ دریا کی طرف چلا گیا مچھلی پکڑنے کے لیے، اس نے 2-3 مچھلی کو پکڑ کے لے کے آیا گھر اور اپنی بیوی سے بولا کہ اس کو صحیح طرح صاف کر کے یعنی صحیح طرح بنا لے. جب بیوی صاف کرنے لگے تو اس کی پیٹ میں وہ انگوٹھا نظر آیا. انگوٹھی سونے کی انگوٹھی نظر آئی تو اس کے منہ سے چیخ نکلے. تو اس نے پوچھا، ہسبینڈ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تو آگے سے وہ بولنے لگے کہ یہ تو وہی انگوٹھا ہے، وہی انگوٹھی جو یہودی نے ہمارے ساتھ امانت طور پر رکھی ہیں، تو مچھلی کی پیٹ میں ہے. مسلمان نے درود شریف پڑھ کے اس سے بولا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو صحیح طرح دھو کے سنبھال لیں. جب یہودی آیا ہے اور ان کے گھر میں یہودی نے دعوت کھائی اور پھر مسلمان نے درود شریف پڑھ کے وہ انگوٹھی یعنی امانت اس کو واپس دے دی تو وہ چیخنے لگا، رو رو کے اونچی آواز سے رونے لگ گیا. تو مسلمان نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے بولا کہ یہ انگوٹھی تو میں دریا میں اور اتنی ایسی جگہ میں بالکل میں نے درمیان میں پھینکی تھی کہ کوئی نکالنے کا کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی دوبارہ نکالے گا. تو آپ کو یہ کس طرح ملے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ مچھلی کے پیٹ سے. تو وہ زور زور سے رونے لگا اور اس نے مسلمان سے بولا کہ میں نے غسل کرنا ہے اور میں یعنی کلمہ پڑھوں گا، میں مسلمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہ یہودی جو تھا وہ اسی ٹائم مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گیا. ایمان کی بات ہے، ایمان اللہ پہ ایمان. ہمارے ایمانوں کو بھی پختہ کرے. تو دعاؤں میں یاد رکھنا. کلاس کا ٹائم فنش ہو گیا. نصاب بھی دعا میں یاد رکھیں. اور ماشاءاللہ آپ کی تلاوت ایسی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ سنتے رہو. ہاں نا، میں نے اس دن میں سوچ رہی تھی آنٹی مجھ سے میرے ساتھ کلاس کیوں نہیں لے رہی. میں آپ سے یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب میں جب سے پڑھ رہی ہوں نا تو مجھے شاید 5ویں 6ٹھی ٹیچر ہو گئی. اب مجھے شاید مجھے کوئی اتنا اچھا تھوڑی پڑھنا آتا ہے بھائی. میں تو جس سے پڑھتی ہوں مجھے عربی صحیح پڑھنی آ جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہوتے تھے. اب جو ہے نا اتنی عمر ہو گئی، اب بچے ہو گئے، تو اب دل چاہتا ہے اچھا سا ہمیں پڑھنا ہے عربی. اس لیے میں نے عربی صحیح بات ہے. ہر کوئی اللہ سب قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے بنائے. اور انشاءاللہ وہ اپنی بچی پڑھا دی تھی نا، اس سے مجھے یہ ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب میں تو بھائی کوئی چھوٹی عمر کی تو ہوں نہیں کہ بھائی مجھے جو ہے وہ
نہیں نہیں، کیونکہ ویسے آپ سچی بات کر رہے ہیں، نہیں نہیں، اس بندہ پڑھ ہاں سکتا ہے، ٹیچر تو چینج ہو بات یہ ہے کہ پھر میں اب پھر دوبارہ سے، کیونکہ 2-3 ٹیچریں یہاں پر آئیں جن سے قاری صاحب نے بولا والی ٹیچر آپ کی چلی گئی، اب دوسری پڑھیں، وہی وہ مجھے دوبارہ سے قاعدے کی آوازیں نکالنے کے لیے لگا دیتے ہیں. تو بھائی میں تو اب اس عمر میں جو ہے نا قاعدے سے دوبارہ پڑھ کے تو کبھی زندگی میں میرا قرآن شریف ختم ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ دعاؤں اس میں یاد رکھنا، اللہ آپ کو خوش اور رکھے. آپ لیکن ٹھیک اب ہے، میں نے قاری صاحب سے بولا بھائی یہ جس سے بھی بڑھوانا ہے پھر اس سے ہٹانا نہیں خدا کے لیے، کیونکہ مجھے انشاءاللہ جو میں ہے نا پھر پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے، ہاں مجھے بس یہ ترجمہ اور آپ کا جو ہے نا تلاوت اتنی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی اچھی کر دے پروردگار. انشاءاللہ میں بھی آپ کو بھی سکھاؤں گی، انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے، بس میں نے اس سے وہ آمنہ سے بولا تھا کہ مجھے یہ تفسیر کے ساتھ جو ہے نا مجھے تھوڑی تھوڑی آیتیں یاد کروا دو، جو ہے یہ ثواب کا کام. ویسے مجھے جو پہلے مجھے بچی پڑھائی تھی اس نے مجھے نماز صحیح کرائی، اس کو اللہ جزائے خیر دے، کیونکہ سارے یہ سب چیزیں بھی مجھے انہی سے ہی صحیح کی ہیں میں نے ان بچیوں سے. تو میں نے اس سے ٹھیک ہے، کہا تھا کہ آپ انشاءاللہ پھر متوجہ ہو تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا یہ جیسے سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں آپ نا کو جو صورت آیتیں یاد ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو میں مجھے تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے، ہاں جیسے نا ٹھیک. جیسے مجھے یہ میں سورہ یاسین پڑھتی ہوں، مزمل پڑھتی ہوں، تو مجھے اچھی خاصی جیسے جی، ذہن نشین تو مجھے یاد کرنی ہے بالکل روانی سے، جیسے حفظ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ سورہ ملک، سورہ یاسین یہ زبانی یاد ہو جائے کسی طرح. انشاءاللہ میں دو لائن آپ کو کرواؤں گی یاد، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھنا، اللہ آپ کو خوش بس رکھے. آپ ٹھیک بھی ہے، دعا اللہ حافظ. آپ اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ. حافظ.